پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَلَّلْنَاهَا، اور مطیع کر دیا ہم نے انہیں یعنی جانوروں کو، لہم ان کے لیے، فَمِنْهَا تو ان میں سے کچھ، رَكُوبُهُمْ سواریاں ہیں ان کی، وَمِنْهَا اور ان میں سے کچھ کو، يَأْكُلُونَ وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی جانوروں کو انسان کے بس میں کیا تاکہ وہ ان پر سواری کریں، ان کا گوشت کھائیں۔ تو یہ پرپس ہے جانوروں کا۔ اب سارے جانوروں پہ ہم سواری نہیں کر سکتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مطیع کیا ہے، فرما بردار کیا ہے، صرف انہی پر سواری ہو سکتی ہے۔ اور ان مویشیوں کو یعنی جانوروں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے۔ ابھی کتنی بڑی نعمت کا ذکر ہے۔ کبھی انسان نے سوچا ہے کہ وہ اگر گھوڑے پر گھڑ سواری کرتا ہے، ہارس رائڈنگ کرتا ہے، تو گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کیا ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا اور سواری کرتا۔ جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت ہر جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، صرف جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے صرف وہی جانور کھائے جا سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی جانور اللہ نے حلال کیے ہیں، آپ دیکھیں وہ کتنا انسان ان کو ذبح کرتا ہے، کھاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ہر سال کتنے مسلمان بکرا ذبح کرتے ہیں، لیکن اگلے سال پھر اتنے کے اتنے بکرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی وجہ سے ہے کہ انسان ان کا گوشت کھائے۔ اللہ نے جانور صرف بنائی ہی نہیں، انسان کے کنٹرول میں بھی دیے ہیں۔ کچھ پر انسان سواری کرتا ہے اور کچھ کا گوشت کھاتا ہے۔ یہاں پر خاص طور سے سواریوں کا ذکر آیا کہ ان پر سواری کرتا ہے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کبھی خشکی یعنی بائی روڈ یا سمندر کا سفر کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ جانوروں پر بیٹھ کر خشکی کا سفر کرتے تھے اور دریا میں کشتیوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ اسی نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ دیکھو گھوڑے، کھچر، گدھے اللہ ہی نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہیں خوبصورت بھی لگتے ہیں، زینت کا بھی سامان ہے۔ انسان ان پر سفر کر کے تجارت کے لیے جاتا ہے اور روزی تلاش کرتا ہے۔ اور ان جانوروں کو انسان کے لیے فرما بردار بھی بنا دیا کہ وہ انسان کی بات مانتے ہیں اور اپنے اوپر انسان کو سوار ہونے دیتے ہیں۔ انسان اپنا بوجھ ان پر لادتا ہے اور یہ جانور اللہ کے حکم سے ایسا کرنے دیتے ہیں، ورنہ کسی انسان کی ہمت نہ تھی کہ کسی جانور کو اپنے قابو میں کر لیتا۔ جانوروں میں سے بھی کچھ جانوروں پر انسان سوار ہو سکتا ہے، سب پر نہیں، کیونکہ ان جانوروں کو اللہ نے انسان کا فرما بردار نہیں بنایا۔ اب انسان جا کے شیر اور ٹائیگر ان پہ تو نہیں سواری کر سکتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو انسان کا فرما بردار بنایا ہے، انسان صرف انہی پر سواری کر سکتا ہے۔ ایسے ہی دریا کو بھی اللہ نے انسان کے لیے فرما بردار کیا کہ وہ کشتیوں کو اپنے اوپر سے گزرنے دیتی ہیں، ورنہ انسان کی طاقت نہ تھی کہ دریا یا سمندر میں جہاز یا کشتی چلاتا۔ انسان کو ان سب چیزوں پر غور کرنے کے لیے کہا گیا کہ غور کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری آیتیں جو ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں نا، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان سب چیزوں پہ دیکھو۔ اب لوگ جب کوئی مر جاتا ہے اور جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا ثواب اس کو پہنچے گا، تو مرنے والا تو اس کا تو چیپٹر کلوز ہو گیا نا۔ یہ سب آیتوں سے اسے کیسے ثواب پہنچے گا؟ یہ سب ہم آیتیں پڑھیں گے تو جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو انسان مر گیا ہے وہ کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ اس کا سلیبس تھا وہ اسے پڑھنا تھا۔ نماز اور قرآن ایسی چیزیں جو انسان کو خود اپنے لیے پڑھنی ہوتی ہے۔ قرآن پڑھے گا، وہ سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا تو اسی کا فائدہ ہوگا زندگی میں۔ مرنے کے بعد یہ سب پڑھنے سے اسے کیسے فائدہ ہوگا؟ مرنے کے بعد ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کسی بچے کا ایگزام ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم اس کی ساری بکس جو ہیں
سب کو بلا کر بانٹ دیں کہ اب یہ سب بکس پڑھو تو وہ بچہ پاس ہو جائے گا. تو ایک بچے کا تو ایگزام ختم ہو چکا ہے، اب وہ بکس پڑھنے سے کوئی دوسرا پڑھے گا وہ بکس، تو اس بچے کو کیسے فائدہ ہوگا؟ اسی طرح سے قرآن ہمارا سلیبس ہے، قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اور پھر زندگی میں جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو سچویشن رکھتے ہیں، جو جو سوال رکھتے ہیں، اس کا ہمیں جواب پھر قرآن سے دینا ہے. تو قرآن جو ہے وہ زندہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. مرنے کے بعد جو بھی اس کی اولاد ہوگی یا جو بھی اس نے سکھایا ہوگا قرآن دوسرے کو، وہ انسان پڑھے گا اور وہ عمل کرے گا، تو آٹومیٹیکلی ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو پہنچے گا کہ اس نے اتنا اچھا لوگوں کو سکھایا کہ اب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے علم سے. تو وہ جو بھی عمل کریں گے وہ سب جو ہوگا مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.